کی کیفیت یہ تھی کہ بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھا، بلکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ تو ایسا ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے تو ان کی کنیزہ جو گھر کی فضہ نام کی کنیزہ تھی، اس نے منت کر لی، منت یہ مانگی کہ اے اللہ اگر بچے صحیح ہو جائیں تو پورے گھر والے مل کر کے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اس نے منت کی، بچوں کو شفا بھی مل گئی، شفا ہو گئے دونوں بچے۔ جب صحت یاب ہوئے تو فضہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بتایا کہ میں نے منت کی تھی، بچے صحیح ہو گئے۔ تو گھر والوں نے کہا، حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں بچے اور فضہ، کہ آج سے ہم روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کنٹینیو روزہ رکھیں۔ روزہ رکھے، دوسرے دن حضرت علی روزے کے عالم میں کام کے لیے جاتے تھے، دن بھر کام کر کے شام کو جب آنے کا وقت تھا تو آپ کی مزدوری اتنی تھی جس سے صرف آٹا ملا 5 روٹیاں بن سکتی تھی، 5 روٹیاں بن سکے اتنا آٹا ملا۔ گھر لے کر کے آئے، حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائی تو جیسے ہی افطاری کا وقت تھا ایک مسکین گھر پر آیا اور اس نے آواز لگائی، کہا کہ اے اہل بیت، رسول اللہ کے گھر والوں، تم ہر ایک کو دیتے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ 5 روٹیاں اس کو اٹھا کر دے دو، اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے، اور پھر گھر والے 5 لوگ پانی پی کر افطار کر گئے۔ دوسرے دن بھی روزہ تھا، منت کا روزہ ہے، حضرت علی اسی حالت میں کام پر گئے ہوئے ہیں، اسی حال میں باغیچے کا کام کیا۔ شام کو آج جو مزدوری ملی اس سے بھی آٹا خریدا، آج روٹیاں بنائی۔ 2 دن کی بھوک کا کیا حال ہو سکتا ہے میرے عزیزوں؟ آج ہم بھوک سے تل ملاتے ہیں، صبح سے شام کا روزہ، وہ بھی ہم کو اے سی کا روزہ برداشت نہیں ہو پاتا، آرام کے روزے ہیں بغیر کام کے، وہ مدینے کی گرمیوں کے روزے ہیں۔ حضرت علی دوسرے دن جب آئے، آٹا لے کر گوندا گیا، روٹیاں بنی، ایک یتیم بچہ باہر کھڑا تھا، اس نے آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، مجھے سننے میں آیا ہے کہ آپ کے گھر سے جو بھی مانگتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھائی، اس یتیم بچے کو دے دیا، خود پانی پی کر کے افطار کر لی۔ تیسرا روزہ تھا، روزے چھوڑنا بھی نہیں تھا، منت کے روزے تھے۔ تیسرے روزے میں پھر حضرت علی اسی حالت میں کام پر گئے۔ کون کر سکتا ہے یہ سوائے شیر خدا کی طاقت کے؟ کون برداشت کر سکے گا؟ تیسرا دن جب آپ مزدوری کا آٹا لے کر کے آئے، آج روٹیاں بنی تھیں، لیکن آج ایک قیدی، جیل سے چھوٹا ہوا قیدی باہر کھڑا تھا، کہا زمانہ ہو گیا میں نے کھانے کو نہیں دیکھا، اور میں نے سوچا ہے کہ کسی اور گھر کیوں جاؤں، رسول اللہ کے گھر والوں کے پاس آؤں، یہاں منگتوں کو کھلایا جاتا ہے۔ بی بی نے وہ روٹیاں اٹھائی، دے دیا۔ مولا علی نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ فاطمہ 1 رکھ لیتی، 2 رکھ لیتی، 3 رکھ لیتی، باقی کی دے دیتی۔ وہ بھی اپنی اس بیوی کی خیرات پر راضی تھے۔ بچوں کو بھی ایسی تربیت تو ملی تھی بچپن میں۔ تیسرا روزہ ہے اور روٹیاں اٹھا کر دی گئی، یہ بڑا کڑا امتحان تھا میرے عزیزوں، اہل بیت کے گھر والوں، اہل بیت والوں کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ یہ بڑا امتحان تھا۔ 3 روزے گزر گئے، شام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت علی کا پیٹ سے لگا ہے، فاطمہ کی کمر جھکی ہوئی، کسی سے آواز نہیں نکل رہی۔ فضہ کو دیکھا گیا، آنکھیں اندر ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آواز کسی کی نہیں آ رہی ہے، بچے بھی کھلکھلاتے کھیلتے رہتے تھے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے یہاں پر، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہوتا تو بیٹی رو رو کر کے شکایتیں کرتی کہ ابا جان گھر ایسا چل رہا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، کس کے گھر آپ شادی کر کے دے دیے، یہ 1000 شکایتیں فاطمہ کرتی اپنے باپ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ نہیں کہا، صبر کی پہاڑ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوچھا، جواب کسی سے کچھ بھی نہیں آیا، سب خاموش تھے۔ جبرائیل امین آیت کریمہ لے کر اتر آئے، قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ دہر 29ویں پارے میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے
جو اپنے رب کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ جبرائیل امین آ کر بتاتے ہیں اور پھر جنت کا دسترخوان اترا، علی کے گھر پر جنت کا دسترخوان اترا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا اور فرمایا مبارک ہو میرے گھر والوں، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان تھا، آنے والا نہ مسکین تھا، نہ یتیم تھا، نہ قیدی تھا، وہ شکلیں تو ان کی تھی لیکن وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ لجپال گھرانہ میرے آقا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جود و سخا پورے اس گھرانے میں وابستہ تھی۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے میرے عزیزو، فاطمہ کے نام سے بھی مولا کی بارگاہ میں مانگا جائے، رب تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو مایوس نہیں فرماتا، نا امید نہیں فرماتا۔ چادر زہرا کا واسطہ لے کر جب بھی مانگا گیا ہے ملتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بچپن سے فرمائی، تو ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے اسلوب بھی انہوں نے ایسے بنائے تھے، کبھی کسی سے شکایت نہیں، اپنے نفس کے لیے انہوں نے کوئی چیز نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لیے تو کاجو بادام ہونے چاہیے، چکن مٹن بڑے بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تبھی تو باڈی بنتی ہے، جسم بنتا ہے۔ وہ علی جو شیر خدا ہے، جن کے گھر میں 3 دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افطاری، اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، محاصرہ کیا، وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں، سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے، انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ باقی ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھی سب ختم کر دیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، کیونکہ یہاں شرک ہوتا تھا ان کے نزدیک، اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں، آج بھی ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینے کے خلاف، بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، 7 دن تک کا محاصرہ رہا، اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی، شام میں ختم ہوتی، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کل کے صبح میں اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا۔ سب جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر، پھر پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے، آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، آنکھ لال ہونا، پانی آنا، حضرت علی بیمار تھے، کہا کہ وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ، وہ اسی حالت میں آئے، بخار بھی تھا جسم پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے۔ اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے 7 دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا۔ خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب، بہت طاقتور شخص تھا، رئیس الیہودی، وہ آیا سامنے اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، جسم میں ٹوپی تک اس کی لوہے کی ہوتی۔ مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراگاہ بھی نہیں ہوتی، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا میرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے جواب میں کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ حیدر کچھار کا بہت ماہر شیر اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابل میں جب تلوار اٹھائی، مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا، لیکن یہ ذوالفقار حیدری تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار تھی،
اس تلوار سے آپ نے جب ایسے مارا کہ لوہے کو کاٹتی ہوئی تلوار گئی، اس کا سر آسمان پر اڑا، آسمان پر اڑا، اور جب وہ نیچے زمین پر ڈھہ گیا تو سارے یہودیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ بڑے بڑے قلعے کے دروازے بند تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے. صحابہ سے کہا کہ تم قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ. صحابہ نے کہا دروازے بند ہیں. حضرت علی نے خیبر کا بڑا پھاٹک ہلایا اور وہ پورے لوہے سے بنا ہوا دروازہ، اس زمانے کے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے 40 صحابہ اٹھاتے تھے اس دروازے کو تو اٹھ نہیں پاتا. حضرت علی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں تقریباً 600 صحابہ کے اندر جانے تک حضرت علی تنہا وہ ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے رہے، اس دروازے کو اٹھا کر کھڑے رہے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اتنا بڑا پھاٹک دروازہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ سب خاطر خواہ صحابہ کی جماعت اندر جا چکی ہے تو آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گز دور پھینکا. اسی لیے تو آپ کا لقب فاتح خیبر ہے. خیبر شکن آپ کو کہا گیا ہے، پورے خیبر کو توڑ دیا. اسی شام کو اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی. وہ فتح کا سہرا حضرت علی کے سر پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی بشارت دی تھی. میرے عزیزو، طاقت کا یہ عالم ہے، طاقت کا یہ عالم. اس صحابہ اس زمانے کے جو طاقتور تھے، اس زمانے کے میں سمجھتا ہوں 100 نہیں 1000 لوگوں کی طاقت ان کے پاس ہوتی تھی. آج بھی ان کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں مدینہ طیبہ میں. بعض بزرگ ہیں جن کے ہاں اس زمانے کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. آج کے باڈی بلڈر لوگوں کو لے جا کر کے بھی اٹھانے لگاؤ تو تلوار ان کے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھتی اور پھر وہ لہراتے تھے ہواؤں میں ایسے جیسے ٹماٹر کاٹنے والی چھری کو لہرایا جاتا ہے. وہ صحابہ کی طاقت ویسی تھی. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو فارم کے پلے ہوئے لوگ ہیں، ساری غذائیں جو ہے فارم کی کھا رہے ہیں. زہر کھا کر کے کون سی طاقت بننے والی ہے؟ اس کے باوجود بھی غرور بہت زیادہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم اس زمانے کے 40 مردوں کی طاقت تنہا رکھتے تھے. شیر خدا ان کو ایسے ہی نہیں کہا گیا. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ مجھے بتانا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، جب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کسی کے اندر آ جائیں تو پھر وہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، یا تو پھر غرور و تکبر میں اترانے والا بن جاتا ہے.